گاڈ فادر اٹلی کا باشندہ تھا۔ وہ دنیا کا پہلا شخص تھا جس نے جرائم کو سائنسی بنیاد فراہم کی۔ وہ ریاست کے اندر ریاست اور انڈر ورلڈ جیسی معروف زمانہ اصطلاحوں کا بھی بانی تھا۔ اس نے باقاعدہ ایسے ادارے قائم کیے جن میں مجرموں کو جرائم کی تربیت دی جاتی تھی۔ دوسرے الفاظ میں جرائم کی دنیا کی اکیڈمیاں، طالب علم اس نے ہی روشناس کروائے۔ اس نے مجرموں کا ایک بین الاقوامی نیٹ ورک بھی قائم کیا۔ اس کے بارے میں مقولہ مشہور تھا کہ وہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے سے پہلے دنیا کے ہر کونے میں موجود پایا جاتا تھا۔ اس نے اسلحہ، منشیات اور جعلی دستاویزات تیار کرنے کے لیے باقاعدہ لیبارٹریاں بنائیں اور ان لیبارٹریز کو جرائم کے نت نئے طریقے ایجاد کرنے پر لگا دیا۔ اس نے قاتلانہ حملوں کے 4 بین الاقوامی اسکواڈ تشکیل دیے۔ ان اسکواڈ میں ایسے سنگ دل، ظالم اور خوفناک لوگ بھرتی کیے جو لوگوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے خون سے منہ اور ہاتھ دھوتے تھے۔ چنانچہ دنیا میں ایک ایسا وقت بھی آن پہنچا جب دنیا کے تمام بڑے بڑے حکمران گاڈ فادر کے نام سے کام جاتے تھے۔ ان کی سانسیں رک جاتی تھیں۔ گاڈ فادر ایک خوف، ایک کالی آندھی، ایک دہشت کی علامت اور انسانی رگوں میں اتر جانے والا ایک ڈر بن گیا۔ گاڈ فادر کی شروعات بڑی دلچسپ اور قابل غور تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا مجرم تھا لیکن قدرت نے اسے قیادت کی بے مثال اور لاتعداد صلاحیتوں سے نواز رکھا تھا۔ وہ گروپ اور ریک بنانے کا ماہر تھا۔ وہ ویژنری اور جدت پسند انسان تھا۔ وہ ہمیشہ 2-3 اشرے آگے کی بات سوچتا تھا۔ اس نے 1934 میں ایک دلچسپ منصوبہ بنایا۔ اس نے چند یونیورسٹی پروفیسر اور ریٹائرڈ سیاستدانوں کی خدمات حاصل کی۔ پروفیسروں نے اٹلی کی تمام یونیورسٹیوں کا دورہ کیا اور گاڈ فادر کو تمام ذہن اور باصلاحیت نوجوان طالب علموں کی فہرستیں بنا دیں اور بزرگ سیاستدانوں نے اسے ان تمام لوگوں کے نام اور ایڈریس فراہم کر دیے جو مستقبل قریب میں بڑے سائنسدان ثابت ہو سکتے تھے۔ گاڈ فادر نے ان تمام طالب علموں کو وظائف دیے اور ان کو برطانیہ اور امریکہ کی اعلیٰ ترین یونیورسٹیوں میں تعلیم دلوائی اور اس کے بعد انہیں اٹلی کے بڑے بڑے سرکاری، نیم سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں بھرتی کروا دیا۔ اس نے چھوٹے چھوٹے سیاستدانوں کی پشت پناہی کی اور انہیں سیاست کے مرکزی دھارے میں شامل کروا دیا۔ اس نے قانون دان جمع کیے اور ان میں سے بے شمار وکیلوں کو جج بنوا دیا۔ اس نے اپنے ریکٹ کے لوگوں کو سفیر، مشیر، وزیر بنوایا۔ اس نے اپنے لوگوں کو صنعت کار، تاجر اور بروکر بنوایا۔ اس نے اپنے تمام لوگوں کو بینکار اور ماہر معاشیات دان بنا دیا۔ اس نے اپنے بہت سے لوگوں کو قانون دان اور قلم کار بنوایا۔ یہ تمام لوگ ابتدا میں اٹلی اور بعد ازاں پورے یورپ میں پھیل گئے۔ انہوں نے آگے چل کر بے شمار ملکوں کی معیشت اور سیاست اپنے ہاتھ میں کر لی، جبکہ اس کے بیٹے گاڈ فادر دوم نے اپنے باپ کے سلسلے کو امریکہ، لاطینی امریکہ، مغربی یورپ تک پھیلا دیا اور اس نے آدھی دنیا کو اپنے دائرہ کار میں شامل کر لیا۔ ایک وقت ایسا تھا جب گاڈ فادر کے حکم سے پورے یورپ کے قوانین بدل جاتے تھے اور وہ شخص حقیقت میں پوری دنیا کا بےتاج بادشاہ تھا، اور دنیا میں جس شخص نے گاڈ فادر کے خلاف رپٹ تک درج کرنی ہوتی تھی وہ اس کا ہی آراکار ہوتا تھا۔ جس نے رپٹ پر دستخط کرنے ہوتے، جس نے مور ثبت کرنی ہوتی، جس نے گرفتاری کا حکم دینا ہوتا، جس نے چھاپا مارنا ہوتا، جس نے عدالت میں پیش کرنا ہوتا، جس وکیل نے اس پر چارج شیٹ لگانی ہوتی، جس سیاستدان نے اس کے خلاف قانون بنانا ہوتا اور جس وزیر، مشیر یا وزیر اعظم نے اس کے خلاف پریس کانفرنس کرنا ہوتی تھی، وہ سب کے سب اس گاڈ فادر کے پے رول پر ہوتے تھے، اور ان میں سے ہر شخص اپنی صبح کا آغاز گاڈ فادر کے قدموں کو ہاتھ لگا کر کرتا تھا۔ چنانچہ وہ دنیا کے اقتدار اور اختیار کی رگوں میں اتر گیا تھا اور وہ دنیا کا حقیقی بادشاہ گردانا جاتا تھا۔ 1973 میں امریکہ نے گاڈ فادر کے سسٹم کو اون کر لیا اور اسے اپنی خارجہ پالیسی کا حصہ بنا لیا۔ گاڈ فادر کا سسٹم امریکہ تک کیسے پہنچا، اس کے لیے ہمیں ویتنام کی جنگ کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ 6 مارچ 1965 میں ویتنام کی سرزمین پر امریکہ کا پہلا فوجی کانوائے اترا۔ یہ جنگ 8 برس جاری رہی۔ اس عذاب شکن لمبی جنگ میں امریکہ نے شدید مالی، سیاسی، سماجی اور فوجی نقصانات اٹھایا اور 29 مارچ 1973 کو امریکہ کا آخری فوجی پسپا ہو کر ویتنام سے نامراد لوٹا۔ امریکہ بظاہر یہ جنگ ہار گیا مگر اس جنگ نے اسے گاڈ فادر بنا دیا۔ امریکہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ اسلحے، فوج اور ڈالروں کی بنیاد پر پوری دنیا کو مفتوح کر کے حکومت نہیں کر سکتا، لہذا اس نے اگر پوری دنیا کی سپر پاور بننا ہے تو اسے گاڈ فادر کے فارمولے پر عمل کرنا ہوگا۔ اسے تیسری دنیا میں یونیورسٹی کے استاد سے لے کر وزیر اعظم تک ہر عہدے پر اپنے لوگ بٹھانا ہوں گے۔ اسے فوج، عدلیہ، بیوروکریسی، پولیس، صحافت، سیاست سمیت دنیا کا ہر بڑا شعبہ اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا۔ امریکہ نے فیصلہ کیا اور اس پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ اس نے تیسری دنیا کے اچھے طالب علم اٹھائے، انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے وظیفے دیے، انہیں امریکہ اور یورپ کی بہترین یونیورسٹیوں میں تعلیم دلوائی اور اس کے بعد انہیں اپنے اپنے ملکوں کے بااثر اور
اور حساس عہدوں پر بٹھا دیا۔ امریکہ نے نوجوان بیوروکریٹس کو تکنیکی مہارتوں کے نام پر اپنے ملک میں کورسز کروائے، ان کی برین واشنگ کی اور ان کے ملکوں میں کلیدی عہدوں پر براجمان کرا دیا۔ اس نے افسروں کو اپنی اکثری اکیڈمیوں میں ٹریننگ دی اور امریکی ذہن دے کر ان کے ملکوں میں واپس بھیج دیا۔ اس نے ماہر قانون دانوں کو امریکی فلسفے کی ٹریننگ دی اور جج بنوا دیا۔ اب تو امریکہ تربیت اور جدیدیت کے نام پر تیسری دنیا کے ممتاز ملک کی اسکالرز کے ذہنوں میں امریکی عزم ڈال دیا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک کھیل ہے۔ اس نے ٹیکس کے شعبے میں اپنے بندے بٹھا دیے، انڈسٹری اور بزنس میں اپنے لوگ متعارف کروائے، سیاست میں اپنے حامیوں میں پہلی صف میں لا کھڑا کیا، اور یوں امریکہ صرف 3 اشروں میں پوری تیسری دنیا اور آدھی سے زیادہ دوسری دنیا کا گاڈ فادر بن گیا۔ وہ اب دنیا کا حقیقی بادشاہ۔ اس نے نیو یارک اور واشنگٹن میں وزرائے اعظم کی فیکٹری لگائی اور اس میں دھڑا دھڑ وزیر اعظم تیار کر کے تیسری دنیا میں ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیے۔ یہ تمام کے تمام وزرائے اعظم چہرے، مورے، حرکات، سکنات اور زبان و بیان، وضع و قطع کے اعتبار سے مقامی لوگوں جیسے ہوتے ہیں، لیکن یہ اندر سے پورے امریکی ہوتے ہیں اور یہ مقامی لوگوں میں رہ کر امریکی مفادات کے تحفظ کو یقینی بناتے ہیں۔ امریکہ تیسری دنیا کو وافر مقدار میں وزرائے خزانہ، وزرائے تجارت اور جدید ٹیکس اور قرضہ جات کے مشیر بھی مہیا کرتا ہے۔ اس لیے پہلے ہی معلوم ہوتا ہے کہ جو نئی حکومت آئی تو کون سا وزیر خزانہ ہوگا، کون وزیر خارجہ ہوگا اور وزیر دفاع کے لیے کس کا انتخاب کیا جائے گا۔ امریکہ اکانومی کو بہتر کرنے کے گر سکھانے کے بہانے مقامی تاجروں، صنعت کاروں، ریئل اسٹیٹ ٹائکونز کو بھی اپنے ہاتھوں لے لیتا ہے اور ان لوگوں کے ذریعے سے تیسری دنیا کی معیشت سے کھیلتا رہتا ہے۔ اس فارمولے کے تحت اس نے تیسری دنیا کے تمام حکمرانوں، بادشاہوں نے اربوں خربوں اپنے بینکوں یا اپنے زیر اثر یورپی ملکوں میں منتقل کروا دیے ہیں اور ان کو اب حقیقی معنوں میں کٹ پتلی بنا لیا ہے۔ ان کا دل، دماغ، زبان امریکہ کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ امریکہ تیسری دنیا کے میڈیا کو بھی اپنے ہاتھ کا کھلونا بنا لیتا ہے۔ اس کے ذریعے سے تیسری دنیا کی ثقافت بدل دی جاتی ہے۔ وہ تیسری دنیا کے 100 سے زائد ممالک کا بجٹ بھی واشنگٹن میں تیار کرتا ہے۔ وہ 7 سمندر پار بیٹھا تیسری دنیا والوں کے لیے اشیاء ضروریات، چینی، گھی، دالوں، کپڑوں، پیٹرول تک کے نرخ طے کرتا ہے۔